بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں کو سنتے کانوں آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی سبق آموز کہانی لے کر آئے ہیں آپ کے لیے۔ چلے کہانی کی طرف۔ ایک مشہور گیت پر چوباری کی سب سے مشہور رقاصہ مہربانو محو رقص تھی، جو اس وقت آتش کدہ بنا ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک رقاصہ نہیں تھی بلکہ ایک آتش تھی جو تماش بینوں کے دل بھی تھرکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہر ہفتے کی شب کو چوبارے پر ایک خاص پروگرام ہوتا تھا، جس پر خاص طور پر مہربانو چودھری رقص کرتی تھی۔ اپنی 23 سالہ زندگی میں سے 13 سال اس نے اس چوبارے پر گزارے تھے اور اب وہ اس کی ملکہ تھی۔ معمول کے مطابق آج بھی مہربانو کے خاص پروگرام کی خاطر بہت سے امراء اور وزیر، سیاستدان اور بڑے بڑے افسر دل لگی کرنے کی خاطر آئے۔ کچھ متوسط لوگ بھی موجود تھے، اور پھر جب ناچ گانا ختم ہوا تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا مہربانو باجی آج بھی آپ نے ایسا ہی کیا؟ نازیہ نے بے دل سوزی سے کہا۔ اے پگلی سن، اگر میں نے اس طرح نہ تڑپتا چھوڑوں تو یہ مجھے کاٹ کھائے۔ یہ حسن پرستی کی پیاس جو ہے نا، مرد کو پاگل کر دیتی ہے، اور جب تک اس کی یہ پیاس بجھ نہ جائے وہ زبان نکالے یہاں آتا ہی رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے نازیہ کی طرف دیکھا، جو کہ گلاب سے بنے تھال میں اس کے پاؤں دھو رہی تھی، اور اب وہ اٹھ کر جانے لگی تھی، اور پھر مہربانو آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تو خیالوں کی دنیا میں کھو گئی۔ مہربانو، عزت کمانا پیسے کمانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ مہربانو کچھ ساعتوں میں اماں کی آواز ٹکرائی۔ کئی سال پہلے اماں کی کہی ہوئی بات یہ مہربانو کو اس چوبارے پر آ کر سمجھ آئی۔ عزت کمانا واقعہ بڑا مشکل کام ہے۔ یاسر ٹھوئی بچے سے دیر ہو رہی ہے۔ یہ بات یاسر کے دوست ایان نے کہی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ ہوں کہہ کر دوبارہ سو گیا۔ کہا تھا اس فلوس چوبارے پر نہ جایا کر، ایسے کل تو بھی ہمارے ساتھ تھا، یاسر نے ایان کو کہا، اور اٹھ کر تیار ہوا اور دونوں یونیورسٹی چلے گئے۔ تو اس کے بعد دوستوں نے یاسر کو کہا کہ میں مہربانو تو منہ نہ لگاتی ہے اور نہ تو اس کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ یہ مہربانو بھی بہت پرسرار لڑکی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے اور نہ ہی ملاقات کا شرف بچتی ہے۔ آج رات پھر چاروں دوست مہربانو کے چوبارے پر تھے، اور اس وقت بھی مہربانو رقص کر رہی تھی اور یاسر اس کی آنکھوں میں مدہوش تھا۔ نہ صرف یاسر بلکہ وہاں پر موجود ہر شخص مدہوش تھا۔ جیسے ہی رقص ختم ہوا تو یاسر اس کا دوست سارم نازیہ کی طرف لپکے اور کہا کہ ہم مہربانو سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ یہاں نئے معلوم ہوتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں شاید کہ ملکہ باجی کسی سے ملتی نہیں ہے۔ نازیہ نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیں ہم بس ایک چھوٹی سی ملاقات چاہتے ہیں، صرف 5 منٹ کے لیے، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے۔ یاسر نے کہا، اچھا بھی آپ جائیں، آپ کی درخواست باجی تک پہنچ جائے گی۔ نازیہ ایک ادا سے کہتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔ دوسرے دن ایان کو ضروری کام سے گھر جانا پڑا۔ یاسر اکیلا ہی یونیورسٹی آیا تھا۔ جب وہ کلاس میں پہنچا تو اس کے 2 دوست پہلے سے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یاسر کا لٹکا ہوا منہ دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ بولا کہ کلاس روم میں آتے ہوئے میں سیڑھیوں پر ایک لڑکی مہرین سے ٹکرا گیا، جس سے وہ گر گئی، اور وہ سمجھی شاید میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ جب یاسر اسے دیکھا تو اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی تھی، اور اس نے مجھے سخت سست کہا تو میں نے مدد کر کے آ گیا، اور وہ لائبریری چلی گئی۔ بظاہر وہ کتاب کی برگردانی کر رہی تھی، لیکن وہ اس وقت بھی کسی اور ہی سوچ میں غلطاں تھی۔ جی آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا؟ یاسر کے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، تو وہ کتاب سے نظر ہٹا کر ہاتھ پر موجود پرانے زخم کو دیکھنے لگ گئی۔ آج پھر ہفتے کی رات تھی۔ چوبارے پر ہر طرف گہما گہمی تھی۔ چوبارے کی لڑکیاں گلاب کی پتیوں اور گجرے کے تھال لیے شوق سے ہنستے ہوئے ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ پروگرام شروع ہونے میں بھی کچھ وقت باقی تھا۔ یہ چاروں دیوان خانے میں داخل ہوئے، اور یاسر سوچ رہا تھا کہ آج مہربانو ملاقات کے لیے کیا جواب دیتی ہے کہ اسی وقت مہربانو کا رقص شروع ہونے کا اعلان کیا گیا۔ دیوان خانے میں موجود ہر شخص چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ سبز انارکلی فراق میں مہربانو دیوان خانے میں داخل ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح آتے ہی وہ سب کے حواسوں پر چھا گئی۔ وہ ہر پروگرام میں پہلے سے زیادہ اچھی طرح تیار ہو کر آتی تھی اور پہلے سے زیادہ حسین لگتی تھی۔ آج بھی یاسر کا مرکز نگاہ مہربانو کی آنکھیں تھیں۔ پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، یاسر یکدم اٹھا، اس نے دیوان میں رقص کرتی مہربانو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہربانو کی گھبراہٹ حد سے زیادہ تھی۔ یہ انکشاف کا لمحہ تھا۔ مہربانو نے ہاتھ پر موجود نشان نے یاسر کو حیرتوں کے سمندر میں ڈبو دیا۔ مہرین، یاسر نے بے یقینی سے کہا۔ مہربانو پر پورا زور لگا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ مہربانو کی حقیقت کھل گئی تھی۔ دیوان میں بیٹھے لوگ اپنی رشتوں پر اٹھ کر یاسر کی طرف بڑھنے لگے، تو مہرین وقار اف مہربانو نے التجائی نظر سے یاسر کو دیکھا۔ مہربانو سے مہرین تک کا سفر گویا اس نے دیوان میں کھڑے کھڑے طے کر لیا۔ یاسر نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور تیز چلتا چلتا ہوا دیوان خانے سے نکل گیا۔
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دے اجازت، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔ اور آخر میں آپ سے پھر گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔